نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايع الواسع الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے کہ آج کی رات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے، تو ہم اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات کی خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو روز تلاوت کے ساتھ پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل سے ہوگی۔ سب سے پہلے تو قرآن کی تعریف کہ قرآن کہتے کسے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ القرآن المنزل علی رسول اللہ، کہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف، کہ قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ آگے فرمایا المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہت، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک بغیر کسی شک کے نقل متواترہ کی صورت میں منتقل ہوا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی شبہ نہیں، یعنی آج تمام مسلمان بیک وقت بیک زبان یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یعنی مشرق و مغرب، شمال جنوب، عرب و عجم، وہاں پر ایک ہی قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کوئی رد و بدل کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی رد و بدل کر سکے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں قرآن پاک فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ آپ علیہ السلام پر اتارا، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا وضاحت سے بیان موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو اس قرآن پاک میں اول و آخرین کا تمام علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخرین کا علم عطا کرنے کے بعد
جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں قرآن پاک کا جتنا علم عطا کیا، جتنا فہم عطا کیا، اتنا ہی انہیں اول و آخرین کا بھی علم عطا کیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن مجید کی تعلیم دی، تو لیکن ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جنہوں نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور ایسا ادب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ تو انہیں قرآن پاک کا فہم عطا فرما، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ دیکھیں کہ آپ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن پاک کا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فہم رکھتے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں لو دعلی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن مجید سے، قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جمیع العلم فی القرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام کے تمام علم موجود ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ سمندر میں ہیرے جواہرات تو ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں گوتا لگائے تو وہ ان ہیرے جواہرات کو پالے، اور جو نہ لگا سکے تو وہ انہیں نہ پا سکے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 83 ساتویں پارے کی پہلی آیت، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ نجاشی اور اس کے دربار کے پادریوں کے لیے نازل ہوئی کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی اور اس کے پادریوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو پڑھا تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے سنا جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو وہ آنسوؤں سے بہنے لگتی ہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچانا۔ یعنی نجاشی اور اس کے دربار کے پادریوں نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں سنی تو وہ رونے لگے، اور وہ روتے روتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَزْدَعُ كَمَا يَزْدَعُ الْحَدِيدَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، کہ بے شک یہ دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ لوہا جب اس لوہے کو پانی پہنچتا ہے تو وہ لوہا جس طرح زنگ آلودہ ہو جاتا ہے ویسے ہی دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید تو اس زنگ سے دل کو اتارنے کا کیا علاج ہے، کیا طریقہ ہے؟ قال، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کے زنگ کو، دل کا زنگ جو گناہ سے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس دل کا لگاؤ
نیکی کی طرف سے کم ہو جاتا ہے، دین کی طرف سے اس دل کا جو رجحان ہے، جو میلان ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کے غم کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائیں، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسری قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو کہ یہ دلوں کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج فہی خداج فہی خداج، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو لوگوں نے کہا کہ انا نکون وراء الامام، کہ بے شک ہم تو کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ہم تو جماعت میں ہوتے ہیں، اور جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کرنے سے منع فرمایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اور آپ نے سختی سے منع فرمایا، اور آپ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بقیہ صورتیں ہیں، بقیہ آیتیں ہیں، وہ نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ تو پڑھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، کہ تم سورہ فاتحہ کو، یعنی جو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا اس کے لفظی ترجمہ یہ ہے اقرا بہا فی نفسک، کہ تم اسے اپنی جی میں پڑھو۔ دیکھیے، پڑھنا جو ہوتا ہے وہ پڑھنا زبان سے ہوتا ہے، جی سے پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنا زبان سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو تم اس کے ترجمے پر غور کرو، تم اس کے معنی کو سمجھو، دل میں سورہ فاتحہ کا تصور لاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مکمل طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز میں جب امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت یا مکمل قرآن مجید کی تلاوت امام کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر امام سری قرات کر رہا ہو، یعنی ظہر یا عصر کی نماز ہو جس میں امام آواز سے تلاوت نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، کہ تم ان میں بھی اپنے جی میں پڑھو، یعنی چاہے امام سری تلاوت کرے یا بلند آواز سے تلاوت کرے، تو تمہیں جماعت میں اپنے دل کو سورہ فاتحہ کی ترجمے کی طرف، اس کے معنی کی طرف توجہ رکھنی ہے، اور اس کا تصور، سورہ فاتحہ کا تصور ذہن میں لانا ہے، پڑھنا نہیں ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ اور ایک بہت ہی پیاری حدیث سورہ فاتحہ کے متعلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ کتاب کی فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ، اس میں سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک مریض کے پاس اس کی عادت کے لیے گئے، اور مریض کی بیماری کی حالت یہ تھی کہ اس مریض کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا تھا اور وہ مریض مرنے کے قریب تھے، لیکن ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مریض کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ مریض شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ گویا کہ انہیں کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ تو جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی شفا اس میں ہے۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فاتحہ ایک تو فتح ہوتی ہے، فاتحہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فتح، کہ اگر کوئی شخص یا کوئی ایک جماعت لوگوں کی جنگ میں جاتی ہے اور وہ جنگ کو جیت جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح پالی، لیکن عربی میں فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کہ دروازہ کھولنا، کھڑکی کھولنا، تو فتح آتا ہے کھولنے کے معنی میں۔ تو فاتحہ کا معنی ہوا کھولنے والی۔ تو چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بالکل ہی پہلی صورت ہے، جب قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کھولتے ہیں تو پہلی ہی صورت سورہ فاتحہ ہے، تو اسی نسبت سے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے تقریباً 20 نام ہیں، جس میں سے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، اور کئی نام ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا نمبر ہے پہلا، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 5واں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت یعنی مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، لیکن اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا مدینہ شریف میں دوبارہ نزول ہوا۔ اور نزول اور ترتیب کے اعتبار سے کہ جس حالت میں، جس ترتیب میں قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے وہ ترتیب ہو گئی، جیسے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ۔ اور نزول کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مثال کے طور پر سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو یہ 5 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی، لیکن سورہ علق جو ہے وہ پہلے پارے میں نہیں ہے بلکہ وہ 30ویں پارے میں ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جیسا واقعہ، جیسی ضرورت اس طرح آیتیں اترتی تھی، لیکن ایک ساتھ مکمل صورتیں نہیں اترتی تھی، بلکہ وہ سب سے پہلے جیسا ضرورت اور جیسا واقعہ تو اس کے متعلق اس کے اعتبار سے 2-3 آیتیں نازل ہوتی۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کی ابتدائی آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ تقریباً 18,000 عالم ہیں، ان تمام جہاں کو اور ان جہاں والوں کو رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی ہی پالنے والا ہے، وہی حقیقی پالنے والا، وہی حقیقی نعمتیں بانٹنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے،
یوم دن کو کہتے ہیں، اور دین کے ایک تو یہ مطلب ہوتے ہیں دین یعنی مذہب سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے یہاں دین تو صرف اسلام ہی ہے، لیکن دین کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، وہ دوسرا معنی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فیصلہ مراد ہے، یعنی جس دن فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اس کا مالک۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو ہر جگہ ایک ہی معنی لینا یہ بات درست نہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت، اور ایک ہوتی ہے پوجا۔ عبادت عربی لفظ ہے اور پوجا اس کا ترجمہ ہے، لیکن آج کے دور میں پوجا اس کو کہتے ہیں جو بتوں کے آگے کی جائے اسے پوجا کہتے ہیں، اور جو اللہ رب ذوالجلال کے حضور کی جائے وہ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن جو قدیم اردو ہے، جو پرانی اردو ہے، اس میں مطلقاً عبادت کو پوجا کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی بھی لفظ اضافی نہیں، تو یہاں پر ایاک نعبد ونستعین کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایاک کو دوبارہ لانا، ایاک کو دوبارہ ذکر کرنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر دوبارہ ایاک لانے سے مراد یہ ہے ان صورتوں کی ابتدائی آیتیں یا پھر ان صورتوں کے بیچ میں یا ان صورتوں کے آخر میں جو آیت ہے، وہ آیت جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ اس کا نزول کے اعتبار سے نمبر ہو گیا۔ مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت سورہ بقرہ کا نزول ہوا، لیکن سورہ بقرہ اس وقت ہی مکمل نازل نہیں ہو گئی، بلکہ سورہ بقرہ 10 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ صورت مکمل ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے یہ صورت مکمل ہوئی، لیکن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، تو نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر وہی ہوگا۔ تو یہ نزول کے اعتبار اور ترتیب کا اعتبار یوں ہوتا ہے۔ عبادت اور مدد یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی ہی کی جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی شخص کسی اور کی مدد کرے تو وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور مدد تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر سے مدد لی جاتی ہے کہ وہ ہماری بیماری کا علاج کرے، پڑوسی سے مدد، سیلاب زدگان کی مدد۔ تو یہ مدد کرنا یہ تو عام ہے، اور جب بندہ کسی سے کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ تو یہی سوچتا ہے اور یہی دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہی حقیقی مدد کرنے والا ہے، اور یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ علامہ واقعی علیہ رحمہ فتوح الشام میں فرماتے ہیں، اور علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان جب شام میں جنگ کر رہے تھے،
یہاں پہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور جب مسلمانوں پر سخت وقت گزرا تو صحابہ کرام نے پکارا یا محمدہ، یعنی اے محمد جلدی مدد کو پہنچے۔ عربی میں جو الف اور ہا استعمال ہوتا ہے وہ جلدی مدد کے یعنی جلدی مدد کو طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو انہوں نے یہی سوچا کہ حقیقی مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال مدد کرنے کے لیے ذریعہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے، اور ذریعوں میں اور وسائل میں وسیلوں میں سب سے بڑا وسیلہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے مالک تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر، مستقیم سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی صحابہ انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء کاملین کا، شہداء کا، صدیقین کا۔ اے مالک یہ جو ہستیاں ہیں انہی کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر، المغضوب علیہم کہ جن پر غضب کیا گیا ہے، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مغضوب اور ضالین سے مراد الذین انعمت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے مغضوب اور ضالین میں شمار ہیں۔ ہندو، عیسائی، مشرک، کافر، یہودی، گستاخ، قادیانی، آغا خانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب، قرآن و حدیث کے بے ادب، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ گمراہ، تو وہی مغضوب اور ضالین میں شمار ہے۔ آخر میں اس صورت میں کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، کہ اے اللہ تو دعا قبول فرما۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اس درس میں جو بھی غلطی ہو گئی اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے اور اس نسبت والی رات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔